اچھا جی، اگلا ایک سوال بہت اہم ہے، کیا یہ چیز جو حکمت ہے یا سمجھ لیں پنسار ہے ہمارے ملک میں، اس کے پیچھے جانے کی ایک ریزن کیا یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے کہا ہم نسخے بنا کے دیں گے، بے شک وہ اتھینٹک تھے یا نہیں تھے، اور ان سے غلطی بھی ہوئی؟ اچھا، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ان نسخوں کو منظر عام پہ لے کے آئیں تاکہ لوگ اس کی افادیت جانیں اور حکمت والے اس پہ ریسرچ کریں؟ یہ جو سینہ گزٹ چلتا رہا، سینہ در سینہ چلتا رہا، جو علم کا ظہور نہیں کیا، اس سے یہ پوری اس کی پیچھے لکھا ہوتا ہے، اس میں اس پوری سسٹم کی تباہی نہیں ہوئی؟ سسٹم کی تباہی میں بتاتا ہوں اس کی بیسک وجہ، ریزن کیا ہے. یہ رہا صرف حکمت ہمارے پاکستان میں، خاص کر میں کہوں گا پاکستان کی بھی اسپیسیفکلی بات ہو رہی ہے. نہیں، ان کی ریسرچ ہمارے سے بہت آگے ہے، نو ڈاؤٹ، ہم بہت پیچھے ہیں ریسرچ میں. چائنا میں، اچھا، جہاں ریسرچ ہے وہاں پہ وہ باقاعدہ ان کے اس میں باقاعدہ پہ وہ تھیسس بھی لکھ رہے ہیں، ان پہ لیکچر بھی دے رہے ہیں، اس پہ وہ کر رہے ہیں. یہاں ہمارے کیا تھا، یہاں تھا صرف جسٹ ایک ڈپلوما تھا بس حکمت کے حوالے سے. تو اس پہ ہم نے اتنی پیش رفت اس طرح سے نہیں ہو سکی. یہاں سینہ گزٹ والی بات بھی زیادہ رہی اس حکمت کے حوالے سے، اس میں کمی بیشی کہیں ریشو کی کہہ لیں، کہیں ایک آدھی چیز اوپر کر دی نیچے کر دی، لیکن یعنی کہہ لیں کہ جیسے کوئی اسٹینڈرڈ نہیں بنا سکے. بیسک کیوں نہ بنا سکے کہ وہ ہم کوئی اس پہ بکس وغیرہ، کوئی جو ریٹن شیپ میں کوئی ایسی اتھینٹک، میں یہ سمجھتا ہوں جیسے یہاں پہ پگڑی کی بے حرمتی کی اور ہوٹل کے باہر کھڑا کر کے اور اسے پگڑی پہنا دی، اسی طرح اس چیز کو صرف کشتوں کے نام پہ رکھ دیا اور کشتوں کی وجہ سے اس پورے شعبے کو ختم کر دیا. اس کے اوپر میرا تبصرہ یہ ہے کہ پگڑی کی بے حرمتی تو گوروں نے کی، تو اس کی ہم نے خود کی، اس کی ہم نے خود کی. پھر دیسی نسخوں کو الزام نہیں نہیں، گوروں کے نہیں بات میں بتاتا ہوں. اصل کیا ہوا، وہ کہتے ہیں نا وہ کہ وہ کس کے ہاتھ کیا چیز لگ گئی تھی، بندر کے ہاتھ کیا چیز لگ گئی. یہاں پر یہ معاملہ ہوا کہ یہ حکمت بھی شعبہ ایک بڑا ریزنیبل شعبہ تھا، انسان سے ریلیٹڈ تھا، اس کی صحت سے ریلیٹڈ شعبہ تھا. تو یہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرے نے اپنے طور پہ اس پہ ایکسپیریمنٹ شروع کیے اور اپنے طور پہ اسے ٹرانسفر آگے شروع کر دیا. تو اس میں بڑے گیپس آ گئے. یہ آپ نے 1000% بات درست کی. ہم نے اس سے پہلے نا سونار بھائیوں کا انٹرویو کیا، انہوں نے بھی اسی بات کا کہا کہ سنیاروں کے اندر جب سے دوسری قوموں آئی نا تو تب سے ہمارے کاروبار کا بیڑا گرک ہو گیا. سونے کی جو پیورٹی ہے اس کا کوئی ہم پکی ٹھکی بات نہیں کہہ سکتے. اسی طرح آپ کہنا چاہ رہے ہیں حکمت کے اندر جب بیسک زوال کی بیسک وجہ کہ پروفیشنلزم کا نہ ہونا، ہاں جی، کمرشلزم آ جانا. کمرشلزم آ گیا یہاں پہ. بیسیکلی یہاں پہ ویسے اوور آل دیکھا جائے نا، یہاں میں ایک شعبے کی بات نہیں کر رہا، تمام شعبوں میں ہم پروفیشنلزم سے زیادہ کمرشلزم میں نکل گئے کہ جسٹ ہم نے سمجھا اسے پیسے کمائی کا ذریعہ. اور حقیقت یہ تھی کہ دینا تو اللہ پاک نے اپنی حکمت سے پیسے تو مل ہی جانے ہیں، جو معاوضہ بھی مل جانا ہے اس کا، جو بھی اجر معاوضہ ہر چیز. لیکن یہ نہیں سمجھا، یہ نہیں سوچا کہ یار یہ ہماری بیسک مورل ڈیوٹی کیا ہے جو ہم نے سر انجام دینی ہے. ہم نے اس چیز کو اپنی ضرورت کے تحت تو استعمال کر لیا، لیکن اگلی کی ضرورت کو نہیں سمجھا، صرف جسٹ سیلفش سوچ کی وجہ کہہ لیں بس. ہاں، خود غرضی والا ہم سر. تو وہ یہ رکھا ہی نہیں ہے کہ ذہن میں کہ ہم نے کسی کے لیے کچھ کرنا ہے. اور زندگی ہے نا، اور دنیا ہے نا، اور انسانیت ہے نا، تو وہ بیسک عنصر ہی یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں دیتے، آپ دوسروں کے لیے دیتے ہیں، آپ کسی کے لیے دیتے ہیں، آپ کسی کے لیے آپ کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں. تو ہم اپنے انکلوڈیڈ می، میں کہہ لیتا ہوں بلکہ کہ ہم اپنی ڈیوٹی کو پرفارم نہیں کر پاتے یا کر پائے صحیح طریقے سے، صحیح طریقے سے. اور وہی جو ہے گیپ، اس نے ہماری جو اس چیزوں کا تباہی کا باعث بنا. یعنی کہ اب تباہی ہوتی ہے تو کیا یہ ناپید ہو جائے گی، قصہ پاری نہ ہو جائے گا، لوگ بھول جائیں گے اس کو؟ نہیں، اب میں یہ کہہ لوں کہ ہر چیز میں نا بہتری آ رہی ہے. ہاں، میں نے بالکل نہیں جی، بالکل اوور میں بات ادھر ہی کرنے لگا تھا. لیکن یہ کہتے ہیں نا خریداری میں بہتری آ رہی ہے، نسخوں میں نہیں. میں نسخے کی بات سے آگے نکلتا ہوں، میں نسخے کی بات سے آگے نکلتا ہوں. ہمارا جو یہ کام ہے یہ تو منحصر ہے ان پر، دیکھیں یہ ریسرچ کرنی ہے. نہیں، شاید اب مجھے تو اس کا زیادہ اوور آل نا بہتری کی طرف میں تو اس میں ریسرچ کتنی آگے زیادہ ہو رہی ہے اور لوگوں کا رجحان کتنا بن رہا ہے
اور کیا ادھر رجحان بننا چاہیے؟ کیا یہ رجحان اس وجہ سے ہے کہ یہ سستی ہیں چیزیں یا ڈاکٹر کی فیس نہیں دینی پڑتی؟ رجحان اس طرف کیوں آ رہا ہے کہ یہ آئے گا بندہ، وہ کچھ آپ سے مشورہ کر لے گا، کچھ اس نے یوٹیوب سے دیکھ لیا ہوگا، کچھ سردیوں میں وہ قہوہ بنا کے کسی چیز کا پی لے گا، گرمیوں میں گوند کتیرا اور تخم ملنگا اور مختلف اور چیزیں استعمال کر لے گا، سردیوں میں پنجیری استعمال کر لے گا. ایک تو یہ نانی دادی سے سلسلہ چل رہا ہے، وہاں سے کچھ اسے افادیت نظر آتی ہے، اور ایک دوسرا وہ یہاں پہ یہ سمجھتا ہے زیادہ کہ یار یہ سستا کام ہے، ذرا اس کی نسبت تو سستا ہے نا. وہاں پہ تو وہ یہ ڈاؤٹ میں رہتا ہے کہ یار اس نے پتہ نہیں کیا دے دیا ہے. وہ جب اتنی بڑی بڑی فارمیسیاں بنتے ہوئے دیکھتا، دیکھیں کیسی خوبصورت فارمیسیاں بن رہی ہیں اب. تو اس کے پیچھے اصل جو سائیکی ہے نا، اس طرف پلٹنے کی سائیکی، وہ کیا ہے؟ اچھا اس میں سائیکی بھی میں آپ کو 2-3 آنسر اس میں ایکسپلین کرنا کرتا ہوں کہ یہ ایک تو ہوا کیوں اور ایسا کیوں ہو رہا تھا. ایک تو پہلی چیز یہ تھا کہ کہتے ہیں نا جی نظام کائنات کچھ اس طرح اللہ پاک نے بنایا ہے کہ جب کوئی بھی چیز اپنی ایکسٹریم لائن کو چھوتی ہے نا تو اس کی آخر پھر واپسی ہونی ہوتی ہے. ہاں یہ عروج زوال کا ایک سرکل ہے اور یہ اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے. اچھا یہ بھی ایسے ہی ہوا، کچھ اس طریقے سے ہوا کہ یہ اتنے حد تک ہمارا چیزیں بڑی غلط سائڈ پہ، کوئی بھی سائڈ غلط تک چلی گئی ہیں، جا رہی تھی. اب الٹیمیٹلی بہتری کی طرف ہمیشہ، ویسے بھی ہمارے ذہنوں میں نا ہمیشہ ایک پوزیٹیوٹی کا عنصر ہونا چاہیے، اور ہمیں ہاں بالکل ہمیں اپنے سوچوں کو، اپنے فوکس اس چیز کو رکھنا چاہیے کہ اچھی امید، اچھا قیاس، اچھی گمان رکھنا چاہیے، اور اللہ پاک ہمارے گمان کے مطابق بن جاتے ہیں. تو ہمیں الٹیمیٹلی سوچنا تو یہی چاہیے کہ اچھا ہی ہوگا اور اچھا ہونا چاہیے. اور اس میں سب سے بڑا اب دیکھیں، اب اس میں اللہ پاک بھی بیسیکلی اللہ پاک ہیلپ فل ہو رہتے ہیں اچھائی لانے میں، کرنے میں. حکمت یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی چیز، اب یہ ٹیکنالوجی، اب اس سے ہم بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹیکنالوجی ہمارے لیے نہیں بنی، یہ اللہ پاک نے ہمارے لیے معاون ثابت ہوئی، مددگار ثابت ہوئی. اب دیکھیں نا جی سچ گورے کر رہے ہیں، جو انویسٹ کر رہے ہیں، کہنے کا مطلب ٹھیک ہے، ان سے مستفید ہم ہو رہے ہیں. کوئی بھی چیزیں آپ کر لیں. اب اس میں ایک اچھا ایسا آیا کہ ہمارا سوشل میڈیا، ہمارا ڈیجیٹلائزیشن جو چیز اپ گریڈ اتنی تیزی سے ہوئی، تو اس چیزوں نے اس چیز کو بڑا تحفظ اور پروٹیکٹ دیا. جو آپ کا سوال تھا کہ وہ اب ماشاء اللہ سے کافی دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اوور آل بہتری کی طرف آ گئی. دوسرا آنسر جو آپ نے کہا کہ یہ سستا علاج والی بات، اس میں یہ ہے، یہ ریئلٹی ہے کہ وہاں دو چیزیں ہیں. ایک تو وہ بڑا مہنگا علاج پہلے تو وہ فی دیتے ہیں، فرسٹ آف آل ڈاکٹر کی فی دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ریکمنڈیشن دے دیتا ہے میڈیسن وغیرہ کی. اچھا وہ جاتا ہے میڈیکل اسٹور وغیرہ پہ یا کہیں پہ ٹیسٹ وغیرہ، ایک تو ہوا میں بات ہوتی ہے ٹوٹل. اچھا پھر وہ ٹیسٹ کیسے آتے ہیں، نہیں آتے، ہوتا ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ میڈیسن لیتا ہے بڑی کاسٹلی، کسی کی تو اپروچ میں ہوتی ہے، آلموسٹ کے اپروچ میں نہیں ہوتی ہے کہ وہ اتنی مہنگی میڈیسن لے سکے. ظاہر ہے میڈیکل ان میڈیسنس کی اگر اتنی خوبصورت پیکنگ ہو گئی ہے اور فارمیسیاں اتنی خوبصورت بن گئی ہیں تو وہ کاسٹ تو بیسکلی آپ لوگ ہی دے رہے ہیں. ویسے جی بیسک اب یہ دیکھیں نا جی میکسیمم انہی کے ایکسٹریکٹ ہے نا یہ تمام چیزوں کے. جی بالکل انہی کے ایکسٹریکٹ. ہاں تو وہ کہنے کا مقصد وہ کیا ہمارے سے چارج کر رہے ہیں، وہ تمام جو ٹیکسز کی مد میں جا رہے ہیں، آپ کی پیکیجنگ کی مد میں جا رہے ہیں، آپ کی پروفٹس کی جیب میں جا رہے ہیں. ان کا پروفٹ ہے جو دیکھیں جی ہم جسٹ یہاں پہ ایک ملٹھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ملٹھی اس کو پہ دینی ہے کہ فرض کریں 10-20-30 میں اس کا علاج ہو جانا ہے، ٹریٹ ہو جانا ہے، سمپل سی چیز ہے. اور یہی چیز آپ اگر چلے جائیں، اب شربت کچھ میں نومینیٹ تو نہیں کروں گا لیکن ہیں ایسے ملٹھی پلس اور پلس اس طریقے سے کئی نام ہیں، کوئی چیزوں میں انہیں کے ایکسٹینٹ ہے، وہ جا کے 100-150 سے کم ہے ہی کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے، اس طرح یہ ایک سادی سی چیز ہے، یہ اب یہ ایک سادہ سا انفلوئنزا ہے، ٹھیک ہے جی، 14 دن رہتا ہے، صدیوں پرانا قبل مسیح کا یہ بیماری ہے انسانوں کے اندر. ایلوپیتھی کے اندر کوئی علاج نہیں، سر درد ہے بینڈل کھا لیں، اچھا اینٹی بائیوٹک لے لیں، نزلہ زکام آ رہا ہے تو 14 دن میں خود ہی ٹھیک ہو جائے. جبکہ اگر آپ دیسی طرف آئیں تو حکمت کے اندر جو شاندار جو ہے، آپ 3 سے 4 پیئیں، آپ کا بخار ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ کا نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کی کیا ہے؟ دیکھیں حکمت کی بڑی
بہت بڑی خوبصورتی کیا ہے. میں یہ بتاؤں آپ کو, بڑے ماشاءاللہ میں بڑا چیز سے محظوظ ہوتا ہوں, انجوائے کرتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں, وہ جڑی بوٹیاں ہیں. اچھا ایلوپیتھک میں کیا ہے کہ ایلوپیتھک آپ نے یوز کی ہے, ہو سکتا ہے فائدہ دے دے, ہو سکتا ہے نہ دے ایک چیز, اور ہو سکتا ہے آپ کو الٹا نقصان دے دے. آپ نے جوشاندے کی بات کی ہے, اب اس میں جو ان کے انگریڈینٹ ہم جو باقاعدہ یعنی بناتے ہیں, یعنی فارمولیشن کہہ رہے ہیں, یا جو اس کے انگریڈینٹ جو جڑی بوٹیاں ہیں, اچھا ان میں کوئی بھی چیز بندے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. کہیں نہ کہیں ہربل آپ کو کہیں نہ کہیں ایک چیز فرض کریں, آپ زکام نزلے کے لیے یوز کر رہے ہیں نا, آپ کو اللہ نہ کرے فائدہ نہ دیا تو کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ ضرور دے دے گی, کہیں نقصان نہیں دے گی. ہاں کہ بھائی اگر اس کی سختی کو کم نہیں کر رہی تو کہیں نہ کہیں وہ تھوڑا سا. اب دیکھیں نا جی, اس میں فرض کریں منقع ہے, اناب ہے, ملٹھی ہے, اس میں بنفشہ ہے, اس میں اسٹوپٹوس ہے, ایسی ایسی چیزیں ہیں. یعنی کہنے کہ جو مقبازی ہے, سیاہ ہے, یا اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں, کہنے کا مقصد وہ تمام ہی اپنی جگہ نا ان کی افادیت موجود ہے. اور آپ جائیں کسی شیپ میں بھی انہیں یوز کر لیں, آپ کو 0% آپ کنفرم 100% شور آپ کا یہ ہے کہ آپ کو اس سے کوئی بھی نقصان, کوئی چیز نقصان دہ نہیں ہوگی آپ کو. لے ناظرین, آپ نے بڑی مفید گفتگو سنی. آپ سے بھی یہ ہے کہ آپ اگر دیسی نسخوں کو استعمال کرتے ہیں تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کر لیا کریں. اب یوٹیوب, ہماری دادی نانی سب کچھ ہی ہمارے گھر میں ہے, ہمارے ہر فون میں ہے, اور ایک ایک چیز جو اس میں لکھی ہوتی ہے اس کی افادیت لکھی ہوتی ہے, اس کی کمپوزیشن لکھی ہوتی ہے, اس کے اندر جو منرلز اور باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ تک آپ کو پتہ لگ سکتی ہیں. وہاں سے آپ کو تھوڑی سی افادیت مل سکتی ہے. اس کے بعد اگر آپ خود بھی استعمال کریں اور اگر کسی کو مشورہ بھی دیں تو بہت اچھی بات ہے. ایک تو یہ طریقہ علاج سستا بھی ہے اور دوسرا آسانی سے اویلیبل بھی ہے. تو یہ آج کا میسج ہے, اس کا کوئی نقصان اور نقصان اتنا کوئی ہے نہیں جو میں ان کی باتوں سے سمجھاؤں فیاض صاحب کی. تو اور تیسری بات یہ کہ اگر آپ نے اس میں سے کچھ اچھا لگا ہو آپ کو تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں, اور اگر نہیں لگا تو بے شک نہ کریں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اچھا جی, السلام علیکم.